کہ میں گناہوں سے باز آ کر اپنی زندگی کو خوبصورت کروں، اللہ کا قرب حاصل کروں اور جنت کا حقدار بن جاؤں۔ اور فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے، اے میرے بندو، دنیا کا لالچ اور خواہشوں کے پیچھے نہ لگو، لالچ اور ہوس کو چھوڑ دو اور میری طرف لوٹ آؤ، اس بات کی امید کرتے ہوئے کہ آخرت میں میرے پاس سے مراد پاؤ گے، یعنی میرے پاس سے اجر پاؤ گے، میرے پاس سے گناہوں کی معافی پاؤ گے، ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور ہمیشہ میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے۔ دوزخ کی آگ سے جب محفوظ کر لیا جائے گا، جنت دے دی جائے گی اور فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ اور جنت کے بلند و بالا درجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکوکاروں کے لیے ہیں، توبہ کرنے والوں کے لیے ہیں۔ جو توبہ نہیں کرے گا، نیکی اختیار نہیں کرے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ پھر دوزخ میں چلا جائے گا۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے ایمان والو، خالص توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ توبہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے۔ جب بندہ تائب ہو جاتا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، تو رب اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کے سابقہ گناہ اس کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے اور تمہیں ان باغوں میں بھیج دے جن کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا خاص فضل اور خاص مہربانی فرمانے والا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب نصوحہ کا مطلب ہے سچی توبہ کرنا۔ نصوحہ کا کیا مطلب ہے؟ سچی توبہ کرنا اور سچے طریقے سے تائب ہو جانا، گناہوں پر ندامت ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی ٹھان لینا، اس کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے، یعنی سچی توبہ۔ اور پھر توبہ نصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح رجوع کرو کہ مکر و فریب کے شائبے سے خالی ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر مکر نہ ہو، تمہارے دل کے اندر کوئی شائبہ نہ ہو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو یہ کامل یقین لے کر آؤ، کامل بھروسہ لے کر آؤ کہ میں جس بارگاہ میں جا رہا ہوں اس بارگاہ میں کمی نہیں ہے، میں جس دربار کا سوالی ہوں اس دربار کے اندر نہ نہیں ہے، میں جس بارگاہ میں جا رہا ہوں اس بارگاہ میں گیا ہوا کبھی مایوس واپس نہیں لوٹا۔ جب کوئی آ جائے اللہ وحدہ لا شریک اس کو خالی ہاتھ نہیں پھیرتا بلکہ اس کی جھولی بھر کے واپس بھیجتا ہے۔ خالص توبہ چونکہ کسی دوسری چیز کی طرف انسان کی توجہ نہ ہو، صرف اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ ہو، تو پھر بندے کی توبہ خالص توبہ ہوگی۔ بندہ طاعت پر قائم رہے اور گناہوں کی طرف مائل نہ ہو، اللہ کی طرف خلوص نیت کے ساتھ مائل ہو جائے۔ جس طرح بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے، اسی طرح اللہ اس کو اپنے فضل اور رحمت سے انعام عطا فرمائے گا۔ اور پھر
گناہ، اب یہ بڑی قابل توجہ چیز ہے۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے گناہ ہو گیا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا یہ واجب ہے، گناہ سے توبہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو گناہ کا جو بھی گناہ کیا جا رہا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کبیرہ گناہ جو ہوگا اس کی توبہ واجب ہو جائے گی جب گناہ کرے گا۔ اور یہ ہماری کم ظرفی ہے، کم علمی ہے، کم فہمی ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور توبہ کو ہم لوگ محسوس نہیں کرتے۔ گناہ کرنے والا جب توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے گا، اور توبہ کرنے والوں کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے خوشخبریاں بھی رکھی ہیں۔ جو گناہ گار تھا تائب ہوا تو اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں کو، گناہوں سے پاک رہنے والوں سے، غلطیوں سے پاک رہنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر اس چیز کا بھی مطالعہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے وجود کو گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے۔ کیا ہم جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ تو فرما رہا ہے جو گناہوں سے توبہ کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ اللہ تو بیان کر رہا ہے جو گناہوں سے پاک رہے گا میں اللہ اس سے محبت کروں گا۔ تو ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہوں اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہوں، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہوں اور گناہ پر گناہ بھی کرتے چلے جا رہے ہوں، تو اللہ ادھر سے فرما رہا ہو کہ میں اس بندے سے محبت نہیں کرتا، یہ تو صبح شام کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرمائے گا کہ میں ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو میری بات نہ مانے۔ دنیا دار کوئی نہیں محبت کرتا، دنیا دار کی بات نہ مانی جائے تو دنیا دار روٹھ جاتا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ روٹھتا نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز ساتھ رکھنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے توبہ کرنے والوں کے درجے بیان کیے، ان کی خوشخبری کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد بجا لانے والے، رجوع کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، حدود الہی کی حفاظت کرنے والے، ان مومنوں کو۔ اب یہ اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا، نماز پڑھنے والے، توبہ کرنے والے، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، ان کے لیے رب نے فرمایا مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بندے نے ان اوصاف کو اختیار کر لیا، توبہ کو اختیار کر لیا، نماز کو اختیار کر لیا، رکوع اور سجود کو اختیار کر لیا، اللہ کی حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، حدود کی پامالی نہیں کرتا، حدود اللہ سے تجاوز نہیں کرتا۔ جب حدود اللہ سے تجاوز نہیں کرتا، حدود کے اندر رہ کر نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، تو ایسے بندے کو رب فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔